حضرت پریس کانفرنس آپ نے جو بلایا ہے کیوں بلایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے شہر کولکتہ میں ایک ایسی شخصیت تشریف لا رہی ہے جو کافی معروف شخصیت ہے، کافی معروف شاعر ہیں، جن کے تعلق سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ انہیں نیشنل میڈیا کی کوریج ملتی رہی ہے. اور کیوں ملتی رہی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں، چونکہ وہ اکثر اسلام کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے، اللہ کے خلاف نازیبہ الفاظ اختیار کرتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہوئے نظر آئے. اور صرف مسلمان ہی نہیں، صرف اسلام ہی نہیں، بلکہ بالعموم تمام مذاہب کا انکار کرتے ہوئے نظر آئے، اور جو کریٹر ہے اس پوری کائنات کا اس کے متعلق نازیبہ الفاظ اختیار کرتے آئے، لوگوں کو مذہب سے بیزار کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. کولکتہ شہر میں اس وقت 1 تاریخ کو ایک سپٹمبر 2025 کو ایک اجلاس ہو رہا ہے، ایک مشاعرہ ہو رہا ہے اردو اکیڈمی کی طرف سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو اکیڈمی کی بڑی خدمات ہیں، ہم ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اردو اکیڈمی کی جانب سے جناب جاوید اختر صاحب کو اس مشاعرے میں صدر کی حیثیت سے مدعو کیا جا رہا ہے. یہ ایک یقیناً تعجب کی بات ہے، چونکہ اردو اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے، ایسی تنظیم ہے اور ایسا کام ہے جس میں مسلمانوں کی مناسبت اور وابستگی زیادہ رہی ہے اور رہتی ہے. اور ایسے موقع پہ ایسے شخص کو مدعو کرنا جو کھلے طور پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا ہے، دین کے تعلق سے لوگوں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک ڈالتا ہے، یہ بہت تعجب کی بات ہے. تو یہ بات تو ایک اپنی جگہ پر ہے. اب ہم نے ان کے سامنے اپنی درخواست رکھ دی ہے، ہمارے علماء نے بھی رکھی ہے، باقی قبول کرنا نہیں کرنا یہ ان کے منتظمین کا کام ہے. اس وقت جو پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اردو اکیڈمی کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، کیوں بلا رہی ہے، کیوں نہیں بلا رہی ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اب اگر وہ کولکتہ شہر آ رہے ہیں تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کولکتہ شہر میں موجود جو وحیین فاؤنڈیشن ہے وہ ایک اکیڈمک ڈیبیٹ کو منعقد کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم انہیں اوپن انویٹیشن دیتے ہیں، اوپن دعوت دیتے ہیں ایک پبلک ڈیبیٹ کی، ڈز گاڈ ایگزسٹ کے نام پر، کہ کیا خدا کا وجود ہے. دیکھیں، آپ اب تک اگر ایک مخصوص انوائرمنٹ میں اپنی گفتگو کرتے آ رہے ہیں جہاں آڈینس آپ کی ہے، انٹرویو لینے والا آپ کا ہے، اور جہاں آپ کے نظریے کے مخالف کوئی اور موجود نہیں ہے، تو وہاں بند کمرے میں سب کچھ بولنا بہت آسان ہے اور ممکن ہے. لیکن جب آپ ایک رائے کے قائل ہیں، پھر اس رائے کو آپ غلط انداز میں پروموٹ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے آپ کسی مذہب کے خدا کو برا بھلا کہیں، کسی مذہب کا مذاق اڑائیں، یہ تو کسی طرح ایکسیپٹیبل نہیں. یہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے، ہمارے قانون کے بھی خلاف ہے. بھائی ہر انسان اپنے اپنے عقیدے پر تو ہے، لیکن اس کی اجازت تو نہیں ہے کہ دوسرے کے عقیدے کی توہین کرے یا استہزاء کرے، دوسرے کے خدا کا مذاق اڑائے، اس کی اجازت نہیں. لیکن جب آپ نے یہ کیا ہے اور کرتے آ رہے ہیں تو پھر اب ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھلی ڈیبیٹ کریں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں اس ٹاپک پہ آپ سے ڈسکشن کرنے کے لیے. آپ جب کولکتہ آ رہے ہیں، ہم نے ای میل بھی شیئر کی ہے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ wahiyanfoundation@gmail.com. اس پہ آپ کی ٹیم ہم سے رابطہ کریں. جو ڈیٹ آپ کے لیے سوئٹیبل ہو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی پیسفل انداز میں، اکیڈمک علمی انداز میں، ہم شور ہنگامہ اور پھر بدتمیزی کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم علمی اور اکیڈمک انداز میں آپ کے ساتھ اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ جب آپ یہاں پہ آ رہے ہیں تو کولکتہ شہر کے مسلمانوں کی طرف سے بالخصوص اور تمام مذہب والوں کی طرف سے بالعموم ہم نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو پروگرام ہونے والا ہے ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کی طرف سے، تو ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی نے جو جاوید اختر صاحب کو بلایا ہے وہ ایک مسلم ادارہ، تو کیا لگ رہا ہے انہیں ان کو بلانا چاہیے تھا؟ یہ بات میں نے پہلے ہی عرض کر دی کہ ہمیں اس بات پر تعجب بھی ہے اور اس سے اختلاف بھی ہے کہ بھائی جو اردو اکیڈمی کے منتظمین ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ آپ اردو زبان کے فروغ کا حوالہ دے کر بلا رہے ہیں، لیکن کیا کوئی نیوٹرل شخصیت موجود نہیں ہے؟ چاہے غیر مسلموں کو ہی آپ بلائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی شخصیت جو نیوٹرل ہو، جو دوسرے مذہب کا مذاق نہیں اڑاتی ہو، اور ایسی شخصیت جس نے لوگوں کے سینٹیمنٹ کو نقصان نہ پہنچایا ہو، ہمیں ایسے شخص کو بلانا چاہیے تھا. یہ کہنا کہ بھئی اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے اور چونکہ شاعر ہے اس وجہ سے بلا رہے ہیں، یہ بات کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی، بالخصوص جب اردو زبان سے مسلمانوں کی اکثریت بلکہ تمام مسلمانوں کی ایک خاص وابستگی ہے اور اس تنظیم سے بھی وابستگی ہے. ایسے موقع
موقع پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ غیر مناسب ہے۔ بیان تھا جاوید اختر کا جن سے آپ دیکھیے جاوید اختر صاحب کا کوئی ایک بیان نہیں تھا، آپ صاحب دے رہے ہیں، وہ میرے بڑے ہیں نا، عمر میں بڑے ہیں، تو عزت کرنا احترام کرنا نبی نے سکھایا، اپنے مخالف کا احترام کرنا بھی نبی نے سکھایا۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، واہیان فاؤنڈیشن بالخصوص ہمارا منہج یہ نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کی توہین کریں یا ہم شور و ہنگامہ کریں یا اس کو ہم زد و کوب کریں، یہ ہمارا طریقہ نہیں، ہم علمی اور اکیڈمک انداز میں کام کرنے کے قائل ہیں۔ جاوید صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے تجربے میں تو مجھ سے بڑے ہیں، تجربے میں میری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے، بلکہ میں ان سے استفادہ کروں گا انشاءاللہ وہ جب آئیں گے، اور یہ ایک بہت ہی ایک فروٹفل ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مفتی ہیں جی، اور اس طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جاوید اختر ایک جو ہے وہ بالی ووڈ میں گانا لکھتے ہیں، گیتکار ہیں، لیکن جو ہے ایک جس طرح سے وہ اللہ کو، جی ہاں، اللہ کو جس طرح سے اللہ کو رکھ کر کے جس طرح سے انہوں نے ڈائریکٹلی اس طرح سے ان کا توہین کیا ہے، تو کیا برداشت کریں گے آپ؟ ظاہر ہے نہیں کریں گے، اسی لیے ڈیبیٹ کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے اختیار میں یہی چیز ہے کہ ہم اگر کوئی انسان شریعت کے خلاف بول رہا ہے، دین کے خلاف بول رہا ہے، لوگوں کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے، تو ظاہر ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم انہیں ایک اوپن اکیڈمک ڈیبیٹ میں ہی دعوت دے سکتے ہیں، اور ہم کہیں گے کہ بھائی آپ جو اب تک کہتے آئے اور ایک طرفہ جو بیان ہوتا رہا جس کو دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں شکوک آ رہا ہے، آئیے ہم اور آپ سامنے بیٹھے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ بھائی اللہ رب العالمین موجود ہے یا نہیں ہے، اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے یا خود بخود یہ کائنات وجود میں آ گئی، تاکہ لوگوں کے سامنے دونوں پہلو آ جائے اور پھر لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی کون سی بات ہے۔ ہندوستان کا سمویدھان سب کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی کو مانے یا نہیں مانے، یہ ان کا پرسنل چوائس ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ آپ کا پرسنل رائٹ ہے۔ میری بات سوال ختم جانے دیجیے۔ جبکہ جاوید اختر صاحب ہمیشہ سے وہ سرخیوں میں رہتے ہیں بیانوں کو لے کر، اب ان کا پرسنل رائے ہے، وہ اگر وہ نہیں مانتے کسی چیز کو تو ظاہری طور پہ آپ ان کو جبرن کسی سے منوانے کے لیے تو آپ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے نا۔ ہندوستان کا سمویدھان ہی نہیں، وہ بعد میں اللہ کی شریعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ زور زبردستی آپ کسی کے اوپر اسلام کو تھوپیں۔ ہم اس بات پر کی دعوت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ کیوں اس چیز کے قائل ہیں زبردستی آپ اسلام قبول کیجئے، نہیں۔ ہندوستان کا سمویدھان آپ کو مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، دوسرے مذہب کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس وقت بیٹھ کر کسی مذہب کے خدا کو گالی دینے لگ جائیں، نہ میرے لیے یہ اجازت ہے نہ جاوید اختر صاحب کے لیے اجازت ہے، کسی بھی مذہب کا مذاق اڑانے لگ جائے، نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ملک کا کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ مجھے یہ اجازت ملے گی نہ جاوید اختر صاحب کو۔ تو جاوید اختر صاحب ایتھیسٹ ہیں، اس لیے آئیے ہم ڈیبیٹ کریں گے، آئیے آپ کو ماننا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اسلام کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے تو ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم اپنے دین کا دفاع کریں گے، ہم بتائیں گے کہ یہ جو عقیدہ ہمارا ہے کیوں ہے، اس کے کیا ایویڈنسز ہیں۔ علماء کرام کے صرف ناراضگی نہیں دیکھی جا رہی ہے، عوام میں بھی ناراضگی دیکھی جا رہی ہے، اس پر کیا کہنا ہے آپ کا؟ ظاہر ہے دیکھیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اپنے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور صرف مسلمان نہیں، ہر مذہب والے اپنے اپنے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد جو ایک اللہ کو مان رہی ہے، ایک اللہ کے پر ایمان رکھتی ہے، انہیں جو ہے ایک مقدس رشتہ ان کا اس دین کے ساتھ، نبی کے ساتھ، شریعت کے ساتھ ہے۔ پھر جب ان کے مقدس شخصیات یا ان کے مذہب، ان کے عقیدے اور اللہ رب العالمین کے خلاف نازیبہ الفاظ اختیار کیے جائے، استہزاء کیے جائے، تو تکلیف کیسے نہیں ہوگی؟ ہر غیرت مند مومن اس وقت تکلیف میں مبتلا ہوگا، ہر غیرت مند مومن اس وقت یہ چاہے گا کہ ان کے ساتھ پیسفل ماحول میں اکیڈمک انداز میں گفتگو۔ ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ جاوید اختر صاحب ایتھکس سے آپ کو ان سے پرابلم ہے کہ وہ ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی آ رہا ہے، آپ کو اس چیز سے پرابلم؟ دیکھیں ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سوائے اس کے ہاں ہم نے دیا ہے، اس لیے دیا ہے چونکہ وہ کلکتے آ رہے ہیں نا، شہر کولکتہ وہ تشریف لا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کولکتہ کے جو علماء ہیں وہ اس چیز میں آگے آئیں اور سوال کریں ان کے ساتھ۔ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ بھی کلکتے میں رہے اور ایک ایسا شخص آ رہا ہے جس نے مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کیا، آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کیا اردو اکیڈمی کا فیصلہ صحیح ہے غلط؟ ظاہر ہے یہ فیصلہ غلط ہے۔ اردو اکیڈمی کے کسی منتظم کے ساتھ، ذمہ دار کے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی وہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ یقیناً غلط ہے کہ آپ ایسے شخص کو مدعو کر رہے ہیں ایسے اسٹیج پہ جہاں سے مسلمانوں کی وابستگی رہی، اور ایسے شخص کو مدعو کر رہے ہیں جو اللہ کے تعلق سے نازیبہ الفاظ کہتا ہے۔ تو آپ کیا اردو اکیڈمی کو اس طرح سے ایک لیٹر لکھیں گے کہ جس طرح سے جاوید اختر کو مدعو کیا گیا ہے ایز اے قومی مشاعرے میں، ایز اے صدر،
तो क्या बाइकआउट करेंगे आप इस तरह से? ऑलरेडी वो लेटर जा चुका है मौलाना, ऑलरेडी हमारे उलमा ने, शहर कलकत्ते के उलमा ने ऑलरेडी उर्दू एकेडमी के मुंतजिबीन को बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज में उनसे गुजारिश की है और अपने दर्द का इजहार किया है कि भाई ये जो फैसला हुआ ये बिल्कुल गैर मुनासिब हुआ। अब वो हजरात इस पर गौर फरमा रहे हैं या जवाब आया है नहीं आया है, इंशाअल्लाह ताला पता चल जाएगा। इस तरह से ओपन डिबेट करना चाह रहे हैं उनके साथ में, क्या आप इसके अलावा, आपके फाउंडेशन के अलावा और भी क्या अदारे आपके साथ जुड़े हैं? तमाम मुसलमान हमारे साथ जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जैसे कि आपकी एक अदारा मौलाना अशरफ अली साहब ये जमीयत उलमाए हिंद के जिम्मेदार हैं, ये यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद मकातिब फिक्र के उलमा से हम बराह रास्त राब्ते में, हर एक की तरफ से हमें ताउन मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अगर मान लीजिए कि अगर वो मान जाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तो वक्त बताएगा। और मैं समझता हूँ कि जिस संजीदगी के साथ उन्हें हम दावत दे रहे हैं इसमें उन्हें मानना चाहिए, ताकि इफादा और इस्तिफादा का मामला हो। अगर हमारी कोई गलती है तो हम भी जरा गौर कर लें, अगर उनकी गलती हो भी गौर कर लें। इस चीज की उर्दू अकेडमी से कोई भी एक इंसान या वहाँ से कोई आपको रिप्लाई वगैरह आया है कि आप इस तरह का जो है कर रहे हैं जावेद अख्तर साहब के लिए डिबेट के ताल्लुक से? अभी तक मुझसे किसी ने कोई राब्ता उनकी जानिब से नहीं किया। अगर फाउंडेशन एक अदारा है और कलकत्ता में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम अदारा है, सेकुलर सोच भी रखते हैं जो अदारा है, उससे भी अदारा, पर आज देखा गया कि 3:30 बजे के लगभग वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के अंदर में सारे अदारे जो है, सारे फाउंडेशन ने मिलकर एक मीटिंग किया है और इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने का लोगों ने जिम्मा लिया। तो उसके लिए जैसे अदारे को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? हम वो मैसेज देना चाहेंगे जो कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, व इज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अअरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिह, कि जब तुम ऐसे लोगों से मिलो, जब तुम्हारा सामना ऐसे लोगों के साथ हो जो दीन का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते हैं, फ़अअरिज़ अन्हुम, उनको इग्नोर करो। तो हम तो यही अपील करते हैं कि ऐसी मजलिसों में जहां वो जा रहे हैं, कुरान का फतवा ये है, किसी आम मौलवी मौलाना का फतवा नहीं है, कुरान का फतवा ये है कि ऐसे लोगों की मजलिसों को बॉयकॉट करना चाहिए। फिर मैं बता दूं, मसला उर्दू एकेडमी से नहीं है। उर्दू एकेडमी क्या, वाहियान फाउंडेशन भी अगर इस तरह की कुछ करने चले जाए या कोई और तंजीम करने जाए, ऐसी शख्सियत को बुलाए तो हम उस प्रोग्राम, स्पेसिफिक प्रोग्राम को बॉयकॉट करेंगे। हमारी दावत यही है। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ बॉयकॉट नहीं, चूंकि अब आप मुसलसल इस्लाम के खिलाफ बोलते आए हैं, जो कि कानूनी तौर पे भी गलत है, और इसके अलावा आपने मुतअद्दिद लोगों के अकीदे को खराब किया, अल्लाह के ताल्लुक से नाज़िबा अल्फाज किया है। अब आपको सामने आना होगा और फिर एकेडमिक माहौल में हमारे साथ इस मौजू पे डिबेट करना पड़ेगा। जावेद अख्तर क्यों डिबेट आपसे करेंगे? क्योंकि वो एक प्रोग्राम में आ रहे हैं। अब वो तो वही बताएंगे ना। हमने इनवाइट कर दिया है कि हम मुसलमान तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के पास जवाब नहीं है उन एतराजात का, ऐसा नहीं है कि इस्लाम के पास जवाब नहीं है उन एतराजात का, जो डाउट्स, एलिगेशंस और जो एतराजात वो इस्लाम के ताल्लुक से क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास जवाब है, इस्लाम अजहर मिनश शम्स है, उसकी हक्कानियत सूरज की तरह रोशन है। तो अब उस चीज को, उस रोशनी को कुछ हम उन तक भी पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए मुफ्ती साहब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि उर्दू एकेडमी भी तो जिम्मेदार है कि ऐसे इंसान को क्यों बुला रहे हैं। तो ये तो मैंने बता दिया ना भाई कि क्यों बुला रहे हैं। हमने आप तो सिर्फ जावेद अख्तर की बात करें, आपको तो उर्दू एकेडमी को भी इस तरह से, उनके लिए भी आप उनको लेटर देना चाहिए था। चला गया, लेटर चला गया। क्या लेटर में क्या लिखा? लेटर में यही लिखा गया है कि हमने, देखें, अब हम उर्दू एकेडमी के सामने हमने ये बात रख दी है कि ये जो फैसला हुआ बहुत गलत हुआ। हमारे शहर के उलमा, मुसलमान और दानिशवरान इससे बिल्कुल नाराज हैं। हम इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें उर्दू एकेडमी भी जो है वो हो जाएगी, मजरू हो जाएगी, और उसके मुंतजिमीन भी मजरू होंगे। लिहाजा हमने खैर खाना अंदाज में, भाई बहरहाल हमारे ही लोग हैं ना, तो हम तो उनके साथ लड़ने क्यों जाएंगे? हम तो खैर खाई के साथ उनको बताएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम में शामिल होंगे और वहां पर जावेद अख्तर से बात करने की कोशिश करेंगे? नहीं, ये हमारा तरीका नहीं। हमने बता दिया, वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना, कि जब ऐसी मजलिस हो, ऐसी जगह हो और ऐसे लोग हो जो अल्लाह की आयतों के ताल्लुक से शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं, उस मस्जिद को, उस मजलिस को बॉयकॉट करने का हुक्म कुरान देता है। और फिर किसी के प्रोग्राम को जाकर खराब करना और फिर जाकर शोर और हंगामा करना और जोर जबरदस्ती बात करना, ये हमारा तरीका नहीं। हमने दावत दे दी है, हम बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करने पर अल्हम्दुलिल्लाह कादिर हैं। उर्दू एकेडमी जो मुशारा कर रहा है, उससे बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह हम लोग इस डिबेट को कंडक्ट करेंगे। बस जावेद साहब का जो है इंतजार है कि थोड़ी सी दिलेरी दिखाएं और थोड़ी सी जुरत दिखाएं और सामने आए और फिर इस मौजू पे खुल्लम खुला बात करें। पूरे बंगाल की आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं, उस मुशारे में जाएं वो? तमाम मुसलमानों से हम यही अपील करना चाहते हैं जो अपील हमारे इस शहर के तमाम उलमा कर रहे हैं
جو ہمارے دانشوران کر رہے ہیں، انٹلیکچوئلز کر رہے ہیں، اور جو اپیل قرآن کرتا ہے، وہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو بتا دی کہ اس طرح کی مجلسوں میں، اس طرح کے لوگوں میں کے پاس نہ جائیں، دور رہیں. ہم اسے بالکل اس معاشرے کو، اردو اکیڈمی کو تو ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اردو اکیڈمی کے اس پروگرام کو یقیناً ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. ہم اس بالکل نہیں جائیں گے، چونکہ مسئلہ یہاں عقیدے کا ہے، مسئلہ یہاں اللہ کا ہے، مسئلہ یہاں اس کے رسول کا ہے. ساتھ میں ہم انہیں انویٹیشن دے رہے ہیں کہ آپ آئیے اور ڈیبیٹ کیجئے. اصل موضوع یہ ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اردو اکیڈمی کو اور بھی بہتر، اردو کو بڑھانے کے لیے اور بھی بہت سارے پروگرام کر سکتے تھے، یا اویئرنیس کا پروگرام کر سکتے جس سے اردو کو بڑھاوا ملتا؟ کیا یہ قومی مشاعرہ ہر سال کرنا ضروری ہے؟ کروڑوں روپے خرچ کرنا ضروری ہے اس طرح کے مشاعرے کرنے سے؟ کیا اردو کو پروموشن ملتا ہے؟ کیا ان لوگوں کو اردو پڑھائی کرنے کے لیے پیسہ ملتا ہے جو لوگ اردو سے ابھی بھی دور دور تک ان کو جو ہے کوئی وابستگی نہیں ہے؟ اردو اکیڈمی جو پیسہ ان کو دی جاتی ہے، کیا اردو اکیڈمی اس طرح سے لوگوں کے لیے اردو کو پھیلانے کے لیے کوئی اویئرنیس پروگرام نہیں کرتے دیکھتے؟ دیکھیں، کسی بھی کام میں خوب سے خوب تر کی کوشش جاری رہتی ہے. اب جو کر رہے ہیں، جتنا اردو کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، ہم ان کو سراہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. لیکن ضرور ہم یہ کہیں گے کہ اور بہتر طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے، اور بہتر طریقے سے آپ اردو کو فروغ دے سکتے ہیں، اور بہتر طریقے سے لوگوں سے مشورے لے کر، لوگوں سے بات چیت کر کے، اور لوگوں سے استفادہ کر کے، علماء سے استفادہ کر کے اس کو کام کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے. کیا کہنا چاہیں گے جو اردو اکیڈمی کے پروگرام میں جائیں گے، جو قومی مشاعرے میں جائیں گے، جہاں صدارت جاوید اختر صاحب کر رہے ہیں، کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ یہ میں نے کئی بار ریپیٹ کر دیا، ایک بار اور کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی غیرت مند مومن اس طرح کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ تو غیرت کی بات ہے نا کہ بھئی ایک شخص، آپ بتائیے کہ اگر میرے والد کو یا آپ کے ابا کو، آپ کی امی کو کوئی گالی دے اور اس کا پروگرام ہو، آپ جائیں گے؟ کوئی آپ کے ابو امی کا مذاق اڑائے، استہزاء بنائے، آپ جائیں گے؟ بتائیے. تو ہمارے والدین سے 100 گنا زیادہ اہمیت اللہ کی ہے، 100 گنا، کروڑوں، لاکھوں، کروڑوں گنا زیادہ اہمیت جو ہے ہمارے دین کی ہے. تو جو میرے رب کا مذاق اڑائے، میرے رب کا استہزاء کرے، ہم اس کی مجلس میں کیسے جا سکتے ہیں؟ کون غیرت مند مومن ہوگا جو جائے گا؟ ہاں، لیکن تمام بنگال کے مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ بالکل پیسفل انداز میں آپ جناب جاوید اختر صاحب کو جو ہے اس طرف متوجہ کرائیں کہ ہمارے شہر کے علماء تیار ہیں آپ سے اس موضوع پہ بالکل علمی ماحول میں گفتگو کرنے کے لیے. سوشل میڈیا پہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، ان کی ٹیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، انہیں ٹیگ کریں کہ آپ جب آ رہے ہیں آئیے کلکتے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس موضوع پہ ڈسکشن کھلے عام کرنا پڑے گا. ایک آخری سوال آپ سے، اور بھی کلکتہ میں بہت سارے ایسے مولانا مفتی صاحب ہے، پر اس موضوع میں دیکھا جا رہا ہے کہ آپ ہی ابھی سامنے آ رہے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے کہ ان کو بھی اس چیز میں سامنے آنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے کہ اور لوگ نہیں کر رہے ہیں. الحمدللہ جمعیت کی طرف سے بھی لیٹر ہیڈ جاری ہوا، اور اس کے علاوہ متعدد تنظیمیں، اور الحمدللہ میں گفتگو کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میری تائید میں تمام علماء کرام موجود ہیں، سب کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک جو ہے تصویر پہ آئے. جی، میں نے اپیل کی تھی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے نظر سے جو ہے وہ انٹرویو گزرا تھا غلام عامر صاحب کا، جو کانکینہ کے. تو چونکہ میں پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے جو اخبارات وغیرہ آتے ہیں میں پڑھتا نہیں ہوں زیادہ، اور سوشل میڈیا سے تو ساری چیزیں مل ہی جاتی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اخبار مشرق میں جو ہے وہ پورا اشتہار شائع ہوا تھا، اور اس پروگرام کی تفصیلات جو ہے. تو قومی مشاعرے کے تعلق سے جاوید اختر صاحب کی جہاں تک بات ہے، تو جاوید اختر صاحب کے بارے میں ہمارے بہت سارے، جب ہم نے ویڈیو ڈالا کہ بھائی یہ سوال تو ہے ان کی طرف سے، ہم علماء کی طرف سے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے، عوام کے نام اپیل آنی چاہیے. غلام عامر صاحب نے سب سے پہلے آواز بلند کی الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے لوگوں کو پتہ چلا، اور اس کے بعد جو ہے علماء کی بھی پوری جماعت سامنے آئی. جمعیت علماء ہند کے لیٹر پیڈ میں جو ہے بہت سارے علماء کے دستخط کے ساتھ ان کو خط گئے ہیں، اور ان سے اپیل کی گئی اس پروگرام کو ایک دم فوراً منسوخ کیا جائے، جاوید اختر صاحب کو نہ بلایا جائے اس میں. دیکھیے، جاوید اختر صاحب سے کسی کی ذاتی کوئی رنجش نہیں، یا ذاتی کوئی جاوید اختر صاحب کو کوئی، ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جاوید اختر صاحب اچھے ایک ادبی شخصیت ہے، ملک کی ایک ادبی شخصیت ہے. لیکن جس طریقے سے وہ مسلسل ایک بار دو بار نہیں، پورے یوٹیوب ان کے بھرے ہوئے ان کے بیانات سے، جس طریقے سے ان کے بیانات آ رہے ہیں اللہ کی شان میں توہین. جیسے مفتی صاحب نے بتایا، کوئی آپ کے والدہ کو، کوئی آپ کے والد کو، اگر یا معمولی کوئی دکاندار آپ کے محلے میں جو آپ کے ساتھ ذرا سے تو میں ہو جاتا ہے، آپ ان سے سامان خریدنا بند کر دیتے ہیں. آپ کی غیرت، ہر ایک کے پاس غیرت ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس ایگو ہوتا ہے. تو آخر ایک اللہ کے اوپر سوال اٹھانا، اور ایک اللہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کلمات کہنا، اور ایک بار دو بار نہیں،
ایک تو ہوتا ہے کبھی جو ہے سبقت لسانی ہو جاتی ہے، زبان پھسل گئی بول دیا، مسلسل بولے جا رہے ہیں، آمدن بولے جا رہے ہیں. تو ایسے شخص کے پروگرام میں جو خدا کا باغی ہے ایسے شخص کے پروگرام میں کسی مومن اور کسی مسلمان کی شرکت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے افسوس ہے اور مجھے حیرانی بھی ہو رہی ہے. بہت سارے ادبی شخصیت ہیں کلکتہ شہر کے اندر، بہت سارے لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو آواز اٹھانا ایک دم بے سود بات ہے. کیوں آپ آواز اٹھا رہے ہیں یا کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ گناہگار نہیں ہوں گے؟ بالکل گناہ گار ہوں گے، گناہ گار ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ کوئی جو دینی معاملہ ہے، شرعی معاملہ ہے. ہمارے مفتی صاحب بھی ہیں، وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کا مذاق اڑانا، نبی کا مذاق اڑانا، وہ تو ایک اس پر کفر لازم آتا ہے. اور اوپر اگر کوئی سنت کا مذاق اڑا دے، ان کے ایک طریقے کا، ان کی کسی بات کا اگر مذاق اڑا دے تو اس پر جو ہے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. کیا جاوید اختر کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے؟ اب جاوید اختر صاحب کو معافی مانگنا ہے نہیں مانگنا ہے ان کا یہ معاملہ ہے، لیکن بہرحال ان کا عمل ان کے ساتھ ہے. اردو اکیڈمی کا رول کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اردو اکیڈمی سے وہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم پورے کلکتہ کے مسلمانوں سے ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر اردو اکیڈمی والے جو وائس چیئرمین صاحب ہیں اور دیگر حضرات ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ اپنے عقیدے کو اجاگر کریں. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ کس موقف کو ماننے والے لوگ ہیں؟ آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں؟ اگر آپ مومن اور مسلمان ہیں تو کیسے آپ جو ہے جاوید اختر صاحب کو بلا رہے ہیں حالانکہ آپ جان رہے ہیں کہ وہ اللہ کی شان گستاخانہ کلمات کر رہے ہیں؟ پھر آپ تسلیمہ نسرین کو بھی بلائیے، پھر جو ہے اور جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی بلائیے. آپ جو سلمان رشدی ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو جب اس طرح کی حرکت ان کے ذریعے سے سرزد ہوئی، کسی آرگنائزیشن نے ان کو کوئی پتہ نہیں دیا، مسلمان آرگنائزیشن نے یا کسی مسلمان نے اپنی تقریب میں ان کو مدعو نہیں کیا. تو آخر آپ کس منہ سے یہ کر رہے ہیں؟ آپ سے سوال ہے اردو اکیڈمی والے، ہم آپ کے ذریعے سے ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آخر آپ وسیم بریلوی نظر نہیں آئے؟ آپ کو منظر بھوپالی صاحب نظر نہیں آئے؟ اس طرح کے جو شاعر ہیں اور بھی جو بڑے بڑے شاعر ہیں، وسیم بریلوی صاحب کا ایک مقام ہے، وہ لوگ آپ کو نظر، ماجد دیوبندی ہے، نواز دیوبندی ہے، یہ بڑے بڑے شاعر ہیں، یو پی کے اردو اکیڈمی کے جو ہے چیئرمین ہیں، ان لوگوں کا جو ہے مقام کوئی نظر نہیں آیا. ایک ناستک ہے، کیا ناستک ہونا کیا غلط ہے کیا؟ دیکھیے ہمارے جس ملک کے اندر رہتے ہیں تو آپ آزادی ہے کہ جس مذہب کو بھی مانیں یا پھر جو ہے کسی مذہب کو نہ مانیں، یہ بھی ہمارے کنسٹیٹیوشن میں حق ہے کہ وہ اپنے آزادہ طریقے سے جی سکتے ہیں، مانیں یا نہ مانیں. لیکن جو ہے وہ بات اس پر نہیں ہے، اعتراض ان پر نہیں ہے کہ وہ ناستک ہیں اس لیے نہیں بلانا چاہیے. بار بار اس کو آپ آزاد کے ذریعے سے ہم یہی بتانا چاہتے ہیں، ان کے ناستک ہونے پر سوال نہیں اٹھا رہے. وہ مسلسل جو استہزاء، تمسخر اور مذاق جو اڑا رہے ہیں اللہ کا، اس سے کروڑوں مسلمان کے جو جذبات مجروح ہو رہے ہیں اور انہی مسلمان سے جو ہے وہ روبرو ہوں گے. اچھا اردو اکیڈمی میں جو ہے بچوں سے بھی وہ خطاب کریں گے جو پروگرام میں شامل ہے. آخر ہم اپنے جو نئی نسل کے جی تو ہمارے بچوں سے، آنے والی نسل سے جو ہے روبرو ہوں گے، آخر کیا پیغام جائے گا؟ تو یہ سوال ہے ہمارا. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی شمائل عبداللہ ندوی صاحب کو، جواں سال عالم دین ہیں ہمارے کلکتہ شہر کے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. پورے علماء کی طرف سے انہوں نے کفارہ ادا کیا، ان کو اوپن دعوت دی ہے. آج یہ بہت پریشان بھی ہیں، ان کی والدہ کا آپریشن وغیرہ، پھر بھی جو ہے وہ اس معاملے میں لے کر کے جو ہے مسلسل لگے ہوئے ہیں. اور سفر سے کل ہی ان کی واپسی ہوئی ہے. کہ جو علماء کرام ایکٹیو رہتے ہیں بنگال میں وہ نظر نہیں آ رہے، کیا کہیں گے؟ کیا ضمیر مر گیا کیا؟ نہیں، ایسے تو یہ ہیں، اس میں انہوں نے آواز اٹھائی ہے سارے علماء نے اور دستخط کے ساتھ جمع کیا ہے. سامنے آ رہے ہیں ان کا کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، بالکل آواز میں یہ گزارش کروں گا علماء کرام سے، ہر طبقہ کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آگے آ کر کے اس کو یہ جو ہے اس کی تردید کریں اور اردو اکیڈمی کو جو ہے سمجھائیں آپ. اور 25-30 سال سے صحافت کرنے والے لوگ بھی جو ہے اردو اکیڈمی کی حمایت کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بالکل یہی تو رونا ہے نا. یہ میں نے سوشل میڈیا پر اپنی مضمون ڈالا ہے، برابر جنبش ہوتے رہتی ہے، زبان چلتا ہے ان کا، لیکن ان کو بھی دیکھ رہے کہ حمایت کرنے اتر گئے. جی ایسے بالکل. صحافی کو کیا کہیں گے؟ ایسے بہت ساری شخصیات ہیں ہمارے. انٹلیکچوئل لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ بس حمایت کر رہے ہیں ان کو بس یہی کہیں گے کہ آپ کا اور آپ سے یہ ان حضرات سے ہم پوچھیں گے، آپ کے ذریعے سے ہم سوال کرنا چاہیں گے، کل کیا آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ یقین ہے کہ نہیں کل میدان محشر میں آپ اللہ کے سامنے روبرو ہوں گے؟
किस मुंह से रूबरू होंगे? जो अल्लाह के गाली देने वाले के मजलिस में और महफिल में आप जाएंगे और उनकी तायीद करेंगे, उस वक्त आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? किस मुंह से आप अल्लाह के सामने जो खड़े लोग होंगे? जावेद अख्तर के साथ फोटो खिंचाएंगे उस दिन क्या कहेंगे उन लोगों से? बिल्कुल ये बेगैरती की इंतहा होगी। एक आम गैरत होती है और एक ईमानी गैरत, तो बिल्कुल ही ईमानी गैरत ख़त्म हो चुकी होगी जो इस तरह के महफिल में और मजलिस में जाएंगे, और उनके ईमान का क्या मकाम होगा तो अल्लाह जाने और वो जाने। क्या ये प्रोग्राम को कैंसिल हो जाना चाहिए? बिल्कुल हमारी तो यही अपील है, प्रोग्राम को कैंसिल ना करें, लेकिन जावेद अख्तर करना चाहिए। बिल्कुल जावेद अख्तर साहब को इसमें मदऊ न किया जाए और हमारे जज्बात को छलनी न किया जाए, ये उर्दू एकेडमी से हमारी दरख्वास्त। कोई भी चला जाए यूट्यूब में और सर्च करें कि उनके व्यूज इस्लाम के ताल्लुक से, अल्लाह के ताल्लुक से क्या क्या, वो सारी शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस सब भरी पड़ी हैं, जहां क्या वो आरएसएस को खुश करना चाहते हैं इस तरह से बयान करना? वल्लाहु आलम, मुझे इसका इल्म नहीं है वो किसको खुश कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं। बस इतना जरूर है कि अल्लाह के वजूद के खिलाफ जब बोल रहे हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। ये आखिरी कई सालों से हो रहा है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने उन्होंने भी खुली दावत दी है डिबेट के लिए, और उनसे बाकायदा गुफ्तगू वगैरह भी हुई, लेकिन उन्होंने अपने दामन को झाड़ा और यहाँ तक के ब्लॉक भी गालिबन कर दिया। हालांकि मुफ्ती यासिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आलिम दीन है, काफी संजीदा है, उनकी हिम्मत नहीं हुई जावेद अख्तर साहब की कि उनके सामने वो बैठ के गुफ्तगू कर सके, लिहाजा उन्होंने जो है अपना दामन वहां पे झाड़ लिया। तो ये सिलसिला कई सालों से जारी है और पहले भी उलमा ने दावत दी। अब चूंकि कलकत्ते शहर में आ रहे हैं तो कलकत्ते शहर के उलमा का सामने आना और उनको जो है डिबेट की दावत देना ये जरूरी है, इसलिए हम उन्हें डिबेट के लिए बुला रहे हैं कि अगर आपका ये मौकिफ है और आप समझते हैं कि जो इस्तेहजा आप दीन का उड़ा रहे हैं ये सही है, तो आइए इस मौजू पे एकेडमिक अंदाज में गुफ्तगू कर लेना, इल्मी अंदाज में कर लें, पता चल जाए कि भाई कौन सी बात सही है कि खुदा का वजूद है या नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।